السلام علیکم ایٹ کلاس. ہم لوگ کر رہے ہیں ہسٹری کا باب نمبر 1 برطانوی حکومت کا استحکام، جس میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ برصغیر میں انگریز آئے تجارت کی غرض سے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی کمزوریوں اور مغل بادشاہوں کے آپس کی لڑائی جھگڑوں سے فائدہ اٹھایا اور پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا. انگریزوں نے 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی تجارت کی غرض سے، لیکن 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی اور انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تو 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ختم ہو گئی. اور اس باب میں ہم لوگ پڑھیں گے جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے ملک کا انتظام چلانے کے لیے بہت سی تعلیمی پالیسیز تھی وہ نافذ کی. اس کے علاوہ مواصلات کا نظام کس طریقے سے چلایا جائے گا، معاشرتی اصلاحات جو تھی انہوں نے کی تھی. یہ تمام چیزیں ہم لوگ اس چیپٹر میں پڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹس اب تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کس طریقے سے جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا گیا تھا. وائسرائے لارڈ کیرنگ نے ملک کا نظام چلانے کے لیے جو تھا برصغیر کا نظام چلانے کے لیے انہوں نے انتظامی ڈھانچہ تیار کیا، وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جب انگریز برصغیر پر قبضہ کر چکے تھے تو وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن مانتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش کی. تعلیمی پالیسیز بنائی تو وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھی. صدیوں سے مسلمانوں کی سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی اور عربی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا. اس کے علاوہ مسلمانوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا. یعنی مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ختم کرنے کی انگریزوں نے پوری کوشش کی، اور اس کوشش میں ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ تھے. ان حالات میں سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے جو تھا وہ رہنما بن کر آئے، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور اس رسالے میں انہوں نے وہ وجوہات بتائیں کہ جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مسلمان کیوں تھے. یعنی جتنے بھی قوانین بنے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے. اس کے علاوہ جتنی بھی سیٹس آتی تھی ہر جگہ وہ مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا تھا. تو انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد جو تعلیمی پالیسی بنائی تھی تو لارڈ مکال نے اپنا ایک تعلیمی نظریہ پیش کیا تھا. وہ تعلیمی نظریہ آج ہم لوگوں نے کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، سر سید احمد خان نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کا مقام واپس دلوانے کی کوشش کی. مسلمانوں کو زوال کی حالت میں دیکھ کر سر سید احمد خان کو بہت دکھ ہوا. انہوں نے مسلمانوں کو وہی مقام واپس دلوانے کے لیے کوشش شروع کر دی جو کہ انگریز راج سے پہلے ان کو حاصل تھا، اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند. اب یہ رسالہ کیوں لکھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ برصغیر کے لوگوں کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی بڑی وجوہات بتانا تھا. یعنی انگریزوں کو یہ بتانا تھا کہ جنگ آزادی میں مسلمان انگریزوں کے خلاف کیوں تھے. تو ان کی پہلی وجہ یہ تھی کہ برصغیر کے لوگوں کو حکومت میں شامل نہیں کیا گیا، اور جتنے بھی قوانین بنائے گئے تھے وہ عوام کے یعنی وہاں کے مقامی لوگوں کے مزاج کے خلاف تھے. اس کے علاوہ قانون ساز کونسل یعنی قانون بنانے والی کونسل کے انگریز ممبران کو یہاں کے لوگوں کے مسائل کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا. سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ برطانوی جو پارلیمنٹ ہے یعنی برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں تو عام لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا جب برصغیر کے اندر کوئی بھی قانون ساز ادارہ یا قانون ساز کونسل بنتی ہے تو وہاں پر عام لوگوں کو شامل کیا جائے. انگریزوں نے سر سید کی تجویز کو بہت زیادہ پسند کیا، اور 1861 میں جو نئی قانون ساز کونسلیں بنی اس میں غیر سرکاری ارکان کو بھی شامل کیا گیا تھا. کونسلوں میں حکومت کے وفادار اور ریٹائر سرکاری ملازمین شامل کیے گئے تھے، اور اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ حکومت کے وفادار ہوتے تھے اور مقامی ارکان کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے. اب پہلے میں نے آپ کو اسٹوڈنٹس بتایا تھا کہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے معاشی پالیسی متعارف کروائی، تعلیمی پالیسیز جو تھی وہ متعارف کروائیں، اور معاشی اصلاحات کی، معاشرتی اصلاحات کی. تو آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے کہ قبضہ کرنے کے بعد برصغیر پر انگریزوں نے تعلیمی پالیسی کیا بنائی تھی. تو پہلے جس نے تعلیمی نظریہ پیش کیا تھا اس کا نام تھا لارڈ مکالے. اس نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا 1835 میں. یہ آپ کا MCQs بھی بن سکتا ہے کہ لارڈ مکالے نے نظریہ کا پیش کیا 1835 میں. تو اسٹوڈنٹس 1835 میں لارڈ مکالے نے برصغیر پاک و ہند میں تعلیمی ضروریات کو بیان کرتے ہوئے حکومت کو کہا کہ مسلمانوں کی صدیوں سے سرکاری زبان فارسی تھی، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ انگریزی کو رائج کیا جائے، عربی سنسکرت زبانوں کو ختم کر دیا جائے. اور اس نے کہا کہ آئندہ سے مشرقی علوم یعنی وہاں کے جو لوگوں کے مقامی علوم تھے، جیسے شروع سے طب تھا اور اس کے علاوہ عربی، فارسی، اس طرح کے جو مضامین تھے ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی بھی رقم خرچ نہیں کی جائے گی. اور لارڈ مکالے کے مطابق تعلیم کا مقصد تھا کہ لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا،
اور برصغیر میں سائنسی اور برصغیر میں مغربی علوم و سائنس کا فروغ، یعنی برصغیر کے مقامی زبانوں کی بجائے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے پر زور دیا، یعنی مسلمانوں کی جو اس وقت زبان تھی وہ فارسی اور عربی تھی۔ انگریزوں نے کہا کہ ان زبانوں کو ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ سرکاری زبان کا درجہ کس کو دیا جائے؟ انگریزی زبان کو۔ انفارمیشن باکس دیکھ لیں آپ، لارڈ مکالے جس نے تعلیمی نظریہ پیش کیا تھا اس کے بارے میں ہے، اس کا تعلق تھا برطانیہ سے، وہ ایک تاریخ دان اور سیاست دان تھا اور وہ برصغیر میں حکومت کی تعلیمی کمیٹی کا سربراہ تھا۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے پڑھا کس طریقے سے سید احمد خان مسلمانوں کے عظیم رہنما بن کر آئے اور مسلمانوں کو دوبارہ مقام دلوانے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا جس میں وجوہات بتائیں کہ کیوں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں مسلمان۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی پڑھی، اس میں ہم نے لارڈ مکالے کا نظریہ پڑھا کہ اس نے انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا اور مسلمانوں کی سنسکرت، فارسی، عربی جو پرانی زبانیں تھیں ہماری ان سب کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی بک کا صفحہ نمبر ہے 4، یعنی صفحہ نمبر 4 پر جو آپ کو پڑھایا گیا ہے ٹاپک وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔